بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کے اوپر کالا جادو ہو جائے تو کالا جادو کو کیسے اتارا جائے، کالے جادو سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، کیا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کالے جادو سے بچنے کے لیے۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جادو جو ہوتا ہے یقیناً یہ برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو ختم ہوا ہے وہ کس بنیاد پر ختم ہوا ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً اگر ہمارے اوپر بھی وہ جادو ہو جائے، ہمارے اوپر بھی کوئی برا اثر ڈال دے، اس لیے کہ عام طور سے آج کے وقت میں یہ زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت سننے کو مل رہا ہے کہ کسی کے اوپر جادو ہو گیا، فلاں کے اوپر یہ پریشانی آ گئی، اس کے اوپر یہ ہوا آ گئی۔ تو آئیے آج ہم اس کی رکاوٹ کے جو اسباب ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جادو کس طریقے سے رکتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک صاف رہنے والا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ انسان ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پاکیزہ رہنا ہوگا، یعنی ہمارا جو ظاہری بدن ہے، جو دکھ رہا ہے، کپڑے ہیں یا ہمارا بدن ہے، اس کے اوپر بھی کوئی بھی کسی قسم کی گندگی اور ناپاکی نہیں رہنی چاہیے۔ یعنی عام طور سے آج کے وقت میں کیا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان مسلمان ان کے اوپر غسل فرض ہوا ہوتا ہے اور وہ ناپاک رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ اسی حالت میں گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ایک ایک دن گزار دیتے ہیں، دو دو دن گزارتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سارے مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند حضرات کی بات کر رہا ہوں۔ تو جادو اس وجہ سے آئے گا آپ کے اوپر، اثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ناپاک ہیں، اور ناپاک انسانوں پر شیطان کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو کیا کام کرنا ہے، لہٰذا ہمیں پاک صاف رہنے کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور شریعت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جیسا تھا، ہمارا بھی اگر ایمان ایسا ہو جائے تو یقیناً ہم جادو سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے نمبر پہ کیا ہے، ایمان، کہ ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی بھی اثر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جادو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جادو نہیں کر سکتے ہیں، جادو کا اثر آپ پر نہیں کر سکتے ہیں بجز میرے حکم کے، یعنی میرا حکم ہوگا تو یہ جادو بھی ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہلتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم 5 وقتہ نماز پڑھیں، فرائض نماز ادا کریں تو یقیناً ہم جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3، پاکی کا اہتمام کریں، جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ نمبر 4، سورہ بقرہ کا اہتمام کریں، یعنی قرآن مقدس کے اندر جو پارہ نمبر 1 کے اندر پہلی صورت جو ہے سورۃ البقرہ، جو سب سے بڑی صورت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 1 دن میں پڑھیں، 2 دن میں پڑھیں، 3 دن میں پڑھیں، ہفتے میں پڑھ لیں ایک بار، لیکن اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ لمبی صورت ہے، بہت ٹائم لگ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو 8 دن کے اندر پورا کر لیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں گھر کے اندر، تو یقیناً اس سے بھی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کالا جادو ہو، کیسے بھی جادو ہو، سب ختم ہو جائے گا اس سے بھی۔ گھر کے اندر اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی سو نہیں رہا ہے، تو بلند آواز میں پڑھیں، تھوڑی بلند آواز میں، تاکہ اچھا لگے اور جو کچھ اس طرح کا اثر ہو، برائی ہو، وہ سب خود بخود ختم ہو جائے، ورنہ تو آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صبح و شام کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں فرما رکھی ہیں، جن میں سے ایک مختصر دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کو پڑھو، آپ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ یقیناً کیسا بھی اثر ہو، یقیناً کیسا بھی اثر ہو، کیسا بھی جادو ہو، کیسی بھی پریشانی مصیبت ہو، موت کے سوا کوئی بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان بنے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چند کلمات سکھائے گئے تھے جادو کے اثر سے بچنے کے لیے، اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا
کہ یہود میرے اوپر جادو کرتے تھے اور جادو کے اثر سے مجھے انسان سے گدھا بنا دیتے. وہ کلمات یہ ہے کہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. یہ کلمات ہیں جو حضرت کعب بن احبار پڑھتے تھے اور وہ جادو کے اثر سے محفوظ رہتے تھے. تو آپ لوگ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کریں, یقیناً جادو سے محفوظ رہو گے. امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. آپ کے بھی کوئی مسائل ہو, کویشچنس ہو, ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.